آج ہم ایک بہت آپ کہہ سکتی ہیں بنیادی مگر طاقتور خیال پر غور کر رہے ہیں، مستقل مزاجی۔ جی ہاں، اور یہ کہ کیسے یہ ہماری ان حدوں کو توڑ سکتی ہیں جو اکثر ہم خود ہی اپنے گرد کھینچ لیتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے آج وہ کچھ اقتباسات ہیں کسی آڈیو بک یا شاید یوٹیوب ٹرانسکرپٹ سے جو اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ روزانہ کی چھوٹی مسلسل کوششیں کیسے ایک بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ اور دیکھیں، آج ہماری یہ ساری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ مستقل مزاجی جو ہے، یہ صرف ایک اچھی عادت ہی نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ ایک عملی حکمت عملی ہے۔ ذرا یہی بتاتے ہیں کہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے ذہنی رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے، خوف پر، بہانوں پر، اچھا، اور یہاں تک کہ جسمانی اور جذباتی چیلنجز پر بھی۔ بالکل یہ بات تو ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم بڑے جوش سے کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں جی۔ لیکن کچھ دن بعد یا ہفتوں بعد وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ہم تو یہ ذرائع جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ اکثر صلاحیت کا نہیں ہوتا، ٹیلنٹ کی کمی بھی نہیں، صحیح۔ بلکہ مسئلہ ہوتا ہے روزانہ مسلسل عمل نہ کرنے کا، وہ مستقل مزاجی کی کمی۔ جی ہاں۔ آئیے اس نقطے کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے اہم پیغام جو ان ذرائع سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں اصل تبدیلی تب آتی ہے جب کوئی شخص مستقل مزاج رہنے کا فیصلہ کر لے۔ فیصلہ کر لے۔ ہاں، یہ روزانہ کی موجودگی، روزانہ کا عمل، یہ ذہانت یا آپ کہیں فطری صلاحیت سے بھی زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے۔ واہ۔ ایک بڑا پر اثر جملہ ہے اس میں، اگر آپ روزانہ حاضر ہوتے ہیں تو آپ ہر بہانے، ہر رکاوٹ اور ہر اس حد کو شکست دیں گے جس پر آپ کبھی یقین رکھتے تھے۔ یہ روزانہ حاضر ہونا، یہ تصور بہت کلیدی ہے نا؟ جی بالکل۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روز کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے، نہیں نہیں۔ بلکہ یہ کہ ہر روز چاہے کتنا ہی چھوٹا قدم کیوں نہ ہو، بس آگے بڑھنا ہے۔ ذرائع یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو خود بنائی ہوئی حدیں ہیں نا، وہ ایسے ہی نہیں ٹوٹتی، اتفاق سے نہیں۔ اچھا۔ انہیں مسلسل روزانہ کی جانے والی کوششوں سے توڑا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھے کہ جمع ہوتی جاتی ہیں، جیسے سود در سود؟ بالکل بالکل ویسے ہی، اور آخرکار ایک بڑی نظر آنے والی تبدیلی بن جاتی ہیں۔ تو یہ روزانہ عمل کرنے کا اصول ہے، ہم لیکن عمل کرنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ اکثر باہر نہیں ہوتی، نہیں، اندر ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ ذرائع ان اندرونی رکاوٹوں پر یعنی ذہنی بلاکس، خوف اور وہ محدود کرنے والے عقائد، ان پر کافی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، بھلے ہی ہم ظاہری طور پر کوشش کر رہے ہوں۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع ان تینوں کو اکثر ایک دوسرے سے جڑا ہوا بھی دکھاتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ مثال کے طور